باب نہم، روشنی کی واپسی۔ پہاڑ پرسکون تھا۔ زلکور کی شکست کے بعد نوری پہاڑ کے نیچے چھپی روشنی واپس آ گئی تھی۔ وہی روشنی جو برسوں سے قید تھی اب ہر در و دیوار سے چھلکنے لگی۔ ارمان اور ذریعہ نور چبوترے پر خاموش کھڑے تھے۔ شہزادی نے اپنے ستارے کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا۔ وہ ستارہ آسمان میں بلند ہوا اور آہستہ آہستہ ٹوٹ کر ہزاروں ننھی روشنیوں میں بکھر گیا جو پوری وادی میں پھیل گئی۔ نورستان برسوں بعد جاگ اٹھا۔ نیچے شہر میں لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نوری محل کے گھنٹے بجنے لگے۔ روشنی زندگی اور امن کی نوید بن کر پھیل گئی۔ شہزادی ذریعہ نور تخت پر واپس آ چکی تھی، لیکن اس بار وہ تنہا نہ تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا ارمان، وہی چرواہا جس کے دل کی روشنی نے پہاڑ کی روح کو جگایا۔ اسے محافظ نورستان کا لقب دیا گیا، مگر وہ اب بھی سادہ لباس میں رہا، کیونکہ اسے فخر لقب سے نہیں، سچائی سے تھا۔ کیا تم جانتے ہو، ذریعہ نور نے ایک دن ارمان سے کہا، تم نے صرف مجھے نہیں جگایا، پوری قوم کو امید دی ہے۔ ارمان نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو صرف ماں کی بانسری بجانے والا لڑکا تھا۔ تم نے ہی مجھے یقین دیا کہ ایک چرواہا بھی تاریخ بدل سکتا ہے۔ رات کو ارمان پھر پہاڑ کے دامن میں جا بیٹھا۔ ہاتھ میں ایک نئی بانسری تھی، وہی جو ذریعہ نور نے اسے تحفے میں دی تھی۔ وہ بجا رہا تھا اور ہوا میں وہی نغمہ گونج رہا تھا جس سے نوری پہاڑ نے آنکھیں کھولی تھی۔ پہاڑ، ستارے اور وقت سب اس نغمے کو سن رہے تھے۔ اختتام۔ جہاں روشنی رہتی ہے اور یوں ایک چرواہے نے ایک قید شدہ شہزادی، ایک سوتے پہاڑ اور ایک سیاہ دشمن کے درمیان روشنی کو واپس لایا۔ کہا جاتا ہے جب بھی نوری پہاڑ کی چوٹی پر سبز روشنی چمکتی ہے، وہ ارمان کی بانسری کا نغمہ ہوتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی، قربانی اور محبت کبھی ہار نہیں مانتے۔ ختم شد۔